اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان شریف کی اس مقدس ساعتوں میں ہم آپ کی خدمت میں ایک مقدس عنوان معجزات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے حاضر ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ذکر فرماتے ہیں سب سے پہلی چیز جو نبی کو نبی ہونے میں عام انسانوں کے مقابلے میں صلاحیتوں میں اعلیٰ کر دیتی ہے، وہ ایک چیز یہ ہے کہ انہ یعرف حقائق الامور المتعلقۃ باللہ وصفاتہ وملائکتہ والدار الآخرۃ علما مخالفا لعلم غیرہ بکثرت المعلومات وزیادت الکشف والتحقیق۔ آپ یہ فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام میں ایک نبوت کی وجہ سے، ایک یہ کہ جو امور اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات اور فرشتوں اور آخرت سے متعلق ہے، نبی ان حقائق کا مکمل علم رکھتا ہے۔ اوروں کے علم میں زیادت معلومات اور تحقیق کا انکشاف ہے، ان سے اس کی کوئی نسبت نہیں۔ مانا کہ مخلوق میں، انسانوں میں اور لوگ بھی بڑی معلومات اور علم رکھتے ہیں، لیکن جو علم اللہ رب العالمین اپنی ذات کا، آخرت کا اور بالخصوص انویزیبل چیز یعنی امور غیب کا، انسین امور غیب کا جو اللہ رب العالمین علم اللہ رب العالمین انبیاء کو عطا فرماتا ہے، اس میں کوئی اور انسان چاہے وہ علم میں جتنی صلاحیت اور جتنا عبور حاصل کر لے، وہ ان کی گرد راہ کو بھی نہیں پہنچ سکتا جو اللہ رب العالمین علم حضرات انبیاء کو عطا فرماتا ہے۔ اور پھر میرے اور آپ کے آقا تو نبیوں کے سردار ہیں، امام الانبیاء ہیں، تو ان کے علم کی زیادتی اور ان کی علم کی کثرت کا کیسے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ امام غزالی لکھتے ہیں کہ دوسری صفت جو نبی کے اندر نبی ہونے کی وجہ سے عام انسانوں کے مقابلے میں اسے بلند کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ ان لہو فی نفسہ صفتاً بہا تتم لہ الافعال خارقۃ للعادات کما ان لنا صفت تتم بہا الحرکات المقرونۃ بارادتنا وہی القدرہ۔ فرمایا جس طرح اللہ رب العالمین نے ہر انسان کو کوئی بھی کام کرنے سے کے لیے ارادہ دیا، مثلا میرے سامنے، آپ کے سامنے کوئی چیز رکھی ہوئی ہو، اب ہم اس کو اٹھانا چاہتے ہیں یا کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے ہمارے ذہن میں انٹینشن، ایک ارادہ پیدا ہوگا، اور اس ارادے کے بعد اس کام کو انجام دینے کے لیے ہم آگے بڑھیں گے۔ جس طرح اللہ رب العالمین ہر انسان کو اس کے پریکٹیکل لائف کے اندر کام کرنے کے لیے اسے ارادہ اور اس کو مرضی دیتا ہے کہ جس مرضی کے اعتبار سے وہ کام کرتا ہے، اس طرح انبیاء بھی اپنے کاموں میں معاذ اللہ کوئی بے ارادے بے مرضی نہیں ہوتے کہ ان سے وہ کام ایسی ہو رہا ہو، بلکہ وہ ان کے ارادے اور مرضی سے ہوتا ہے۔ جس طرح کہ آج میں نے ارادہ کیا ہے کہ آج میں نے فلاں جگہ جانا ہے، تو وہ ارادہ ہی مجھے وہاں پر لے جائے گا، تو ارادہ میں کر رہا ہوں، اس فعل کو، اس کام کو اللہ رب العالمین ہمارے لیے پیدا کر دیتا ہے۔ لیکن میرے اور آپ کے لیے ارادہ انہی کاموں میں ہو سکتا ہے جس کی ہم طاقت اور بساط رکھتے ہیں۔ مثلا غور کیجئے، ایک آدمی 20 کلو وزن اٹھا سکتا ہے، اگر وہ ارادہ کرے کہ میں نے 20 کلو وزن اٹھانا ہے تو وہ اٹھا سکتا ہے، لیکن اگر وہ کہے کہ میں نے پورا پہاڑ اٹھانا ہے تو یہ ارادہ اس کے کس کام کا؟ ہم اپنے کام میں، تصرف میں انہی چیزوں کا ارادہ کر سکتے ہیں جو ہماری طاقت میں ہے۔ انبیاء کرام کو اللہ رب العالمین جیسے علم میں عام انسانوں کے مقابلے میں بڑھوتی عطا فرماتا ہے، اسی طرح اپنے کام کو انجام دینے اور اس کے تصرف میں عام انسانوں کے مقابلے میں ارادے کے ساتھ ساتھ اس کام کو کرنے کی قدرت عطا فرماتا ہے، خارق عادت۔ جس طرح کہ دیکھیے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چاند کو 2 ٹکڑے کر دینا، یہ دیگر اور کام گویا کہ کر کے دکھانا، جو ہمارے ارادے اور ہماری گویا کہ جو لائف ہے اس میں ہمارے لیے یہ ممکن نہیں ہوتا۔ تو جس طرح تو انبیاء جہاں علم میں جیسا ان کا علم ہوتا ہے ایسا علم ہمیں ملنا ممکن نہیں، تو جیسے ان کی طاقت اور قدرت ہوتی ہے، ان کا اختیار ہوتا ہے، ایسا قدرت اور اختیار ہمیں ملنا ممکن نہیں، لہٰذا ان کے علم کو ہم
کسی انسان پر قیاس نہیں کر سکتے، ان کے علم کی مثال ایگزامپل کسی عام انسان سے ہم نہیں دے سکتے۔ اسی طرح جو ان کو قدرت اور طاقت اللہ دیتا ہے اس کو عام انسانوں کی طرح نہیں لے سکتے۔ مثلا آپ غور کیجئے، قرآن کریم نے ذکر کیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں کہ وَسَخَّرْنَا لَهُ رِيحًا، ہم نے ہوا کو ان کے تابع کر دیا تھا۔ اب ہوا کو تابع کرنے کا کیا معنی ہے؟ ہوا کو ان کو کنٹرول میں قرآن سورہ صاد میں کہتا ہے وَسَخَّرْنَا لَهُ رِيحًا، ہم نے ہوا کو ان کے کنٹرول میں دے دیا تھا۔ ظاہر سی بات ہے محترم ناظرین، ہوائی بادلوں کو لاتی ہے، پھر بادل بارش برساتا ہے، بارش زمین میں سبزہ اور اناج اگاتا ہے اور اسی سے بندے کی غذا بنتی، یعنی پورا نظام گویا کہ دیکھیے ہوا پر چل رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے حضرت سلیمان کے لیے جو طاقت دی، کیا کوئی انسان غور کر سکتا ہے کہ بڑے سے بڑا بہادر، بڑے سے بڑا پہلوان وہ ہوا پر کنٹرول کر لے؟ لیکن دیکھیں اللہ رب العالمین ان کی بزرگی، ان کے مقام اور ان کے مرتبے کے اعتبار سے ان کو کیسی طاقت اور قدرت دیتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے وَسَخَّرْنَا لَهُ رِيحًا، ہم نے، اللہ فرماتا ہے ہم نے تابع کر دیا ہے، مسخر کر دیا ہے، کنٹرول میں کر دیا ہے ہوا کو سلیمان کی تجری بِأَمْرِهِ، اب سلیمان جہاں پر حکم دے گا ہوا وہاں پر چلے گی۔ اور اللہ آگے فرماتا ہے فَمْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حساب، چاہے وہ کسی علاقے پر زیادہ ہوا کو بھیج کر ان پر احسان کرنا چاہے کسی سے وہ ہوا اور اس کی نعمت کو روکنا چاہے، اللہ فرماتا ہے هَذَا عَطَاؤُنَا فَمْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ، یہ ہم نے انہیں گفٹ کیا، ہم نے ان کو عطا کیا ہے، اب چاہے یہ کسی پر زیادہ چلا کر احسان کرے یا کسی سے روک کر رکھے، بغیر حساب، ہم ان سے کوئی حساب نہیں لیں گے۔ ہم نے ان کو کوئی منشی اور خزانچی نہیں بنایا جو حساب لیں، یعنی اللہ کائنات کی چیزوں کو ان کے کنٹرول میں کرتا ہے تاکہ ان کی قدرت، ان کی شان اللہ کے بندوں پر ظاہر ہو اور شیطانی قوت اور اللہ کے دشمنوں کو وہ زیر کر سکے۔ یہ انبیاء کرام کی شان ہوتی ہے جس کو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں۔ فرمایا تیسری شان حضرات انبیاء کی یہ ہے کہ ان لہ صفتن بہا یبصر الملائکہ، فرمایا اللہ ان کو دیکھنے کی یہ طاقت دیتا ہے کہ جس طرح بندہ اجالے میں دیکھتا ہے، انبیاء کرام کو یہ شان بھی حاصل ہوتی ہے کہ وہ اندھیرے میں دیکھ سکتے ہیں۔ ہم جن چیزوں کو دیکھتے ہیں ویزیبل جو ہمارے سامنے ہیں، فرشتے، اینجل ہمارے سامنے ہیں لیکن انویزیبل، ہمیں نظر نہیں آتے۔ حضرت امام غزالی کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین حضرات انبیاء کو وہ آنکھیں اور وہ مشاہدہ دیتا ہے کہ جس سے وہ باقاعدہ طور پر فرشتوں کو دیکھتے ہیں اور وَيُشَاهِدُهُمْ اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ کما ان للبصیر صفتا بہا یفارق الاعمی، بڑے کمال کی بات کی، فرمایا جس طرح دنیا کے اندر ایک نابینا شخص جس کو دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے اور ایک وہ ہے جس کو دیکھنے کی صلاحیت ہے، تو ظاہر سی بات ہے جس کو دیکھنے کی صلاحیت اللہ نے دی ہے وہ نابینا سے اونچا درجہ رکھتا ہے۔ تو فرمایا اسی طرح انبیاء کرام عام انسانوں کے مقابلے میں دیکھنے کی ایسی صلاحیت رکھتے ہیں جیسے ان کو فرق سمجھو کہ ان کے سامنے کوئی نابینا اندھا موجود ہو اور بینا والا دیکھنے والا موجود ہو۔ فرمایا اس طرح کا فرق جیسے اندھے اور دیکھنے والے کے درمیان فرق ہے، اسی طرح عام مخلوق کے اندر اور انبیاء کے مشاہدے کا فرق ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین ان کو دیکھنے کی وہ شان، سننے کی وہ شان اور مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ اور آخری بات امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ان کے معجزات کے حوالے سے اس بات کو ذکر کرتے ہیں، فرماتے ان لہ صفتن، انبیاء کرام کو ایک خاص صفت اور ایک شان ایک اور بھی ملتی ہے کہ فرماتے ان لہ صفتن بہا یدرک ما سیکون فی الغیب، انبیاء کرام کو اللہ یہ صلاحیت دیتا ہے کہ وہ جو فیوچر میں ہونے والی چیزیں ہیں، فیوچر میں جو ہونے والے کام ہیں، وہ اس کو جان لیتے ہیں اللہ کے بتائے سے اور وہ اس کو سمجھ لیتے ہیں، ان کے سامنے وہ تمام چیزیں واضح ہو جاتی ہیں۔ یہ حضرات انبیاء کرام کے لیے اللہ رب العالمین نے وہ صلاحیت اور وہ قدرت ان کو عطا فرمائی ہے۔ اب یہ وہ قانون ہے، اس پر ہم جھگڑا یا جرح نہ کریں، یہ قانون ہے۔ جن کو نبی بنایا جاتا ہے، نبی انسان ہونے کے باوجود عام انسانوں سے ممتاز، اعلیٰ اور فرق رکھتا ہے۔ کن چیزوں میں؟ ان چار چیزوں کے اندر وہ فرق رکھتا ہے
کہ جو انبیاء کرام کو اللہ رب العالمین نے شان اور قدرت اور کمال عطا فرمایا ہے، تو یہ انبیاء کرام کی شان میں اور ان کی ذات میں جو یہ کمالات ہیں، یہ ان کو عام انسانوں سے ممتاز کرتے ہیں، اور یہ ان کا معجزہ ہوتا ہے کہ ان کی ذات میں ان شان، ان کمالات کو دیکھ کر ہر انسان کہتا ہے کہ انسان نہیں انسان، وہ انسان ہیں یہ، بلکہ اللہ کی سر تا بقدم، یہ اپنے سر سے لے کر پاؤں تک کون ہے؟ فرمایا اللہ کی سر تا بقدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ اللہ رب العالمین جل وعلا انبیاء کرام کی جو شانیں ہم نے سنی ہیں، جو اللہ کے محبوب بندے ہیں، برگزیدہ بندے ہیں، جتنا وقت ہم نے اس میں دیا ہے اس مبارک ذکر کے صدقے، اللہ ہماری روزوں کو، ہماری دعاؤں کو اور ہماری ساری مناجات اور التجاؤں کو ان برگزیدہ ہستیوں کے صدقے اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔